اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عالم اور طالب علم یعنی پڑھنے اور پڑھانے والے کے دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر پڑھنے اور پڑھانے والا کسی بستی سے گزرے برابر میں قبرستان ہو اور وہ گزر جائے، خالی ٹہلتا ہوا گزر جائے، تو نبی فرماتے ہیں اس قبرستان کے مردوں سے اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے دن کے لیے بولو؟ 40 دن کے لیے۔ اب یہ علماء ہوئے، اب اپنے پاس کیا ہے ذرا وہ دیکھنا ہے، اپنے پاس کیا ہے۔ میں نے اسی اعتبار سے قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ ہر انسان، میں کسی کی تعریف کر دوں آپ میری تعریف کر دیں، ہو سکتا کوئی لالچ ہو، مگر ہر انسان اپنے آپ کو ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں جا کر کے دیکھے، پھر دیکھے ہم کس راستے پر ہیں، ہم کہاں پر ہیں، ہمارا معاملہ کیا ہے۔ پورے مجمع سے ایک بات پوچھتا ہوں، تمہارے یہاں پیپلز آنے میں اگر کوئی شخص ایسا ہو جس پہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے، کیا پڑ جائے بولو؟ اللہ کی لعنت، تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر جس پہ 5 مرتبہ پڑ جائے تو وہ بھی کامیاب نہیں، اور اگر جس پہ 10 مرتبہ پڑ جائے تو، اور اگر جس پہ 50 مرتبہ پڑ جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ مگر آج میں جلسوں میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں لوگ نعرے بھی لگاتے ہیں، لوگ کھڑے ہو کر کے استقبال بھی کرتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو نبی کا غلام اظہار بھی کرتے ہیں، مگر لوگ زیادہ تر ایسے ہیں جن پہ اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے۔ آپ کہیں گے کون؟ اور اب آپ لوگوں میں نہیں، مولانا لوگوں میں بھی ہو گئے۔ آپ کہیں گے کون ہے جن پہ اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے؟ اور میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا، کسی مولانا کی بات کہوں، ان کی بات کہوں، ان کی نہیں۔ جو بات کہوں گا اس کا آخری حصہ یا تو قرآن پہ لا کے ٹیکوں گا یا حدیث شریف پہ، تاکہ بات بالکل پکی ہو، بات ایک دم بالکل پختہ ہو، سمجھ رہے؟ اب کون ایسا جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے؟ ڈھونڈو اپنے جلسے میں، تلاشو۔ مولانا لوگوں کو تو معلوم ہے، مگر پھر بھی اب کس سے پوچھنا ہے؟ تمہارے یہاں چیئرمین سے نہیں پوچھنا، تمہارے یہاں امام صاحب سے نہیں پوچھنا، پھر کس سے پوچھنا؟ کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ انسانوں میں، ہم میں، آپ میں کسی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، مگر ہمیں ان سے نہیں پوچھنا، ہمیں قرآن شریف کی طرف آنا۔ پورا قرآن شریف پڑھو الحمد سے لے کر ناس تک۔ اب ڈھونڈو کوئی شخص ایسا ملنا جس کے بارے میں یہ کہا ہو کہ اس پہ اللہ کی لعنت، یا اس پہ اللہ کی لعنت، یا اس پہ اللہ کی لعنت۔ مگر ہمارے پاس اتنی فرصتی کہاں ہے جو ہم قرآن شریف میں ڈھونڈے؟ 5 منٹ ملتے ہیں تو موبائل لے کے صوفے پہ بیٹھ جاتا ہے، 10 منٹ ملتے ہیں تو موبائل، اب تو موبائل بھی جانماز پہ رکھ رہا، سلام پھیرتے ہی ڈائریکٹ نہ دعا مانگے گا نہ تسبیح، کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ ایک دم SMS دیکھے گا۔ دیکھے کوئی SMS تو نہیں آیا، کال تو نہیں آئی ہے۔ دن بھر آپ کام کرتے رہو اور مالک سے مزدوری نہیں لو تو تمہارا کام کرنا بیکار گیا۔ بولو گیا نہیں گیا؟ ایسا لگتا ہے ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے لوگ اتنی سنبھال کے بٹوا یا روپیہ پیسہ نہیں رکھتے تھے جتنی سنبھال کے قرآن شریف رکھتے تھے۔ ایک کپڑے میں سی کر کے قرآن شریف سینے پر رکھنے والی ذات کا نام غریب نواز ہے۔ دنیا ہندوستان کا تو بچہ بچہ ہی جانتا ہے، بولو جانتا نہیں جانتا؟ خود فاقے کرے، خود بھوکے رہے،
मगर लक़ब पड़ा गरीब नवाज, गरीबों को नवाजने वाला। जा कर के देखो लंगड़े भी उन्हीं के दर पे खा रहे, जिनके हाथ नहीं है वो भी उन्हीं के दर पे खा रहे। जा कर के देखो जिनकी आंखें नहीं है वो भी उन्हीं के दर पे खा रहे। तुम्हारे यहाँ 10 आदमी 1 महीना खा ले तो तुम हाथ जोड़ के कह दोगे निकल जा भैया, ऐसी लिल्लाहियत से हम बचे। अच्छे अच्छे को देख लिया, और आज से नहीं 900 1000 साल से। ये कौन है? सूखी रोटी पानी में भिगो भिगो करके खाने वाला, मगर सीने पे कुरान शरीफ रहता तो कपड़े में सी लिया था। अब जरा सुनो मैं तुम्हें बता दूं, कुरान शरीफ पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो। हम में से कौन है जिस पे अल्लाह की लानत बरसती है? और ये भी सुन लो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अब मैं कुरान शरीफ की आयत पढ़ रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। अल्लाह फरमाता है झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पे बोलो? अल्लाह बरकतें फरमाए। झूठों पर बोलो, झूठों पर। अब गिरबान में झांकियो, बाज तो इतना बड़ा बेहुदा ये कह देता हजरत अब तो झूठ के बगैर कारोबार चली कहां रहा। तेरे जहन्नम का कारोबार नहीं चल सकता, लेकिन जन्नत का कारोबार तो झूठ के बगैर ही चलता है। लोग बोल देते नहीं बोल देते बड़ी आसानी से। कुरान गलत हो सकता है क्या? बिल्कुल साफ क्लियर, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तुम्हें मामूली बात लग रही है ये? हर आदमी इस दौर में 50 मरतबा झूठ बोल देता है, तो उस पे 50 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ती है, अल्लाह की लानत बरसती है। अब मुझे बताओ, जिस पे अल्लाह की लानत बरसे क्या वो कामयाब हो सकता? और तुम ही नहीं, अब मौलाना लोग भी बहुत झूठ बोलने लगे। ये मोबाइल जो है ना, मोबाइल ये बड़ा झूठ बुलवा देता। कहां हो हजरत? है भोजपुर में तो बता रहा कहीं और जगह, कोई गांव उधर होगा। है मुरादाबाद में तो बता रहा दौराए पे। ये सच है क्या? ये भी झूठ है। यहां तक कि अभी नमाज पढ़ा के आया और हुजरे में आते ही झूठ बोल लिया। यार जरा सोचो, गौर करो। लोग कहते हैं दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, दुआएं पहले इस लायक बनो। तो पूरब के इलाके में हमने देखा, गए ना तकरीर करने, हजरत मिंबर रसूल, वैसे ये कहते हैं जूता पहन के मत आओ, चप्पल पहन के मिंबर रसूल, और इतने गुटके खा रहे हैं, इतने पान खा रहे हैं, इतनी बदबू फैला रहे हैं मुंह से, समझे बगैर वुजू, और क्या क्या नहीं है। ऐसे हालात जरा सोचने की बात है, गौर करने। और बाज तो इतना निडर हो गया, इतना निडर हो गया, स्टेज पे भी मोबाइल चलाता है, SMS लिखे जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। सही बता रहा हूं मैं? अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब लानत से बचने वाला कौन होगा? जो झूठ नहीं बोलेगा। अब मुझे पता नहीं तुम्हारा क्या हाल है, आपको पता नहीं मेरा क्या हाल है, उससे बेहतर यह है कि जबान पे कंट्रोल कर लेना। क्या कर लेना? पहले लोग बुजुर्ग हैं, इनसे पूछो, ये बुजुर्ग हैं, मुंह का जबान का रोजा रखते थे। आप कहोगे मुंह का रोजा का मतलब क्या है? मुंह के रोजे का मतलब अगर इल्म तसव्वुफ पढ़े तो पता चलेगा। रोजे का मतलब यह है कि अल्लाह और रसूल और सालेहीन के जिक्र के अलावा एक बात भी कोई अलग कर ली तो उनका रोजा टूट गया। ये जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, बगदादी सिलसिले, इनके खानदान में ऐसे बुजुर्ग गुजरे। उनका मतलब यह होता था कि खुद तो जब चलते थे ना, इनके बुजुर्ग जब चलते थे तो अपने चेहरे पर कपड़ा डाल लिया करते थे। सैयद साहब के बुजुर्गों में चेहरे पर कपड़ा डाल लिया करते, पता नहीं कहां एक्सीडेंट हो जाए। अब तो इतनी बेहयाई है, आप अपने आप को बचाते जाओ, बता जाओ, मगर सामने कोई ऐसे कपड़े पहने हुई आ जाएगी या वो हो जाएगा, आपकी नजर पड़ जाएगी। और अब तो अल्लाह माफ फरमाए, अतकचरे मौलाना हो गए, एक दो उल्टी सीधी किताब पढ़ ली, छतों पे को झांक रहे हैं, मोबाइल पे इतने लगे पड़े और बदनाम कर दिया इस कौम को।
اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ بولے گا کوئی آج کے بعد جھوٹ؟ نبی نے اسی لیے کہا تھا دو چیزوں کی ضمانت تم لے لو اور جنت کی ضمانت میں لے لوں گا۔ دو چیزیں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ زبان اور شرمگاہ۔ مجھے معلوم ہے ان بچوں کو اب اچھا نہیں لگے گا، انہیں تو وہی اچھا لگے گا جو کودیں گے، یہ ناچیں گے، انہیں تو وہی اچھا لگے گا۔ کب تک ناچتے رہو گے؟ پہلے ڈیجو پہ ناچتے تھے، اب جلسوں میں آ کے ناچنے لگے، سمجھ رہے؟ لیکن میری طرف ذرا توجہ دو، قرآن شریف ایک ایک لفظ، سارے لوگ اپنی اپنی ان چیزوں پر توجہ رکھ کے غور کریں، تھوڑا سا اور آگے چلے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک اتنا سخت جملہ بولوں گا، اتنا سخت جملہ برداشت کر لینا۔ اتنے مجمع میں کوئی لڑکا ایسا ہے جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالتا ہو؟ کوئی بیٹا ایسا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہو؟ کوئی بیٹا ایسا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہو؟ نہیں ہوگا نا؟ بولو نہیں ہوگا نا؟ کیسی بات کر رہے ہو آپ؟ ذرا حدیثیں پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو تو پتہ چلے گا۔ میں جو حدیثیں پڑھتا ہوں یا قرآن پڑھتا ہوں پھر اسی پہ اتارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم لوگوں میں بھی، آپ لوگوں میں بھی 30% لوگ ہیں اور 5% تو پکے ہیں۔ آپ کہیں گے کون ہے ایسا؟ کتنا خراب، کتنا نیچ، کتنا ذلیل، کتنا برا شخص ہوگا جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالے۔ اگر تمہیں کوئی ایسا مل جائے تم اسے دسترخوان پہ کھلاؤ گے؟ ہاں یا نہ بولو؟ دسترخوان پہ کھلاؤ گے؟ اس سے رشتہ داری کرو گے؟ گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ اور اگر تم میں سے کوئی ہے تو توبہ کرو گے؟ بولو بولو، تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ ہاں یا نہ بولو؟ بولو انشاءاللہ۔ اب ذرا سنو کون؟ میں نے پہلے کہہ دیا ہر بات یا تو حدیث پہ لاؤں گا یا قرآن پہ لاؤں گا، میں ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کرتا، وہاں لے جا کے رکھوں گا جہاں سے پیچھے نہیں پلٹو گے۔ اگر میں بریلی مولانا کی بات کر دوں تو کوئی کہے گا میں ان کی نہیں مانتا، ان کی بات کر دوں تو کہے گا میں ان کی نہیں مانتا، اس پیر کی بات کر دوں وہ کہتا میں ان کی نہیں مانتا۔ آج کل پیروں میں اتنا جھگڑا ہے کہ پڑوسیوں میں اتنا جھگڑا نہیں ہے۔ پیر ہوئے کس لیے تھے؟ ایک درخت ہے جیسے ایک درخت، ایک تالاب ہے، ایک تالاب سے بہت ساری نہریں نکلی، ایک نہر ادھر کو نکل گئی سمندر سے، نہ ایک نہر ادھر کو نکلی، تو اس سے جتنے کھیت سیراب ہوتے رہے لیکن اسی سمندر سے جڑیں گے، ادھر والے بھی جتنے سیراب ہوتے رہے اسی سمندر سے، ادھر والے بھی، چاہے قادری ہو، چشتی ہو، سمجھے، رضوی ہو، اشرفی ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو مگر وہ سلسلہ حق ہو، وہ سب ہمارے ہیں، وہ سب مولا کائنات حضرت علی کے سمندر سے جا کے لگتے ہیں۔ مگر ادھر والا پیر ادھر والوں کی برائی کر رہا ہے، ادھر والا ادھر کی برائی کر رہا ہے، ادھر والا ادھر کی، اور یہ عوام مزے لے لے کے، چٹخارے لے لے کے سن رہی ہے اور وہ جھوٹی کرامتیں بیان کر رہا ہے۔ لیکن چلو میں جو بتاؤں گا یا تو قرآن یا حدیث کی بات، مگر سن لینا، توجہ سے سن لینا۔ اب کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا، اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرنے جیسا، غلط نظر ڈالنے جیسا اگر تمہیں مل جائے تو تم اس سے دوستی ہرگز نہیں کرو گے، اور اگر تم ہی ہو تو توبہ کرو گے؟ بولو انشاءاللہ۔ دو حدیثیں، کتنی حدیثیں؟ صحابہ نے آقا سے پوچھا تھا کیا، لیکن سنو اس سے پہلے تم نے نام سنا ہوگا، توجہ رکھنا، نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا، نام سنا نا؟ سود اور بیاس کا کتنے لوگ کاروبار کر رہے ہیں؟ بہت سارے کرتے، 5% تو کر ہی رہے مسلمانوں میں۔ تم نے نام سنا ہوگا کس کا؟ بولو، سود اور بیاس کا۔ نبی نے سود اور بیاس کے تعلق سے بتایا صحابہ کے درمیان ایک حدیث کہ سود اور بیاس کا جو گناہ ہے اس گناہ کے 70 حصے ہیں، اتنا بڑا ایسے 70 حصے ہیں۔
اور دوسری حدیث میں 73 حصوں کا ذکر آتا ہے. کتنوں کا بولو؟ 73. دونوں حدیثیں ہو گئی، 70 والی بیان کر رہا ہوں. نبی فرماتے ہیں سود اور بیاس کا جو گناہ ہے اس کے 70 حصے ہیں. مطلب اس کونے سے لے کر کے اس کونے تک سارے حصے رکھ دو، جیسے یہ پھول رکھے ہوئے ہیں. سب سے بڑا حصہ ادھر، اس کی برابر میں چھوٹا، اس کی برابر میں اس سے چھوٹا، اس کی برابر میں اس سے چھوٹا، اس کی برابر میں اس سے چھوٹا، سب سے چھوٹا والا ادھر کونے پہ. اب نبی فرماتے ہیں ان 70 حصوں میں سب سے چھوٹا والا حصہ جو ہے اس کا گناہ، اس کا پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا. ہے کوئی مائی کا لال جو نبی کی بات کو جھٹلا دے اور کوئی حدیث غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام. میں بھی پہلے مدرسے میں رہا ہوں، بعد میں یہاں آیا ہوں. سمجھ رہے میری بات؟ بات ایک ایک کلیئر کر کے جاؤں گا. اب مجھے پتہ نہیں، معاف کرنا، کون یہ کام کرتا کون نہیں کرتا. سمجھے نہ؟ میری کمیٹی والوں سے بھی ملاقات ہی نہیں، میں تھکا ہوا اتنا تھا آ کر کے، اور بس میں سو گیا اور سو کر کے وضو بنا کے صافہ باندھ کے ادھر آ گیا. سمجھ میں آ رہی؟ چائے پی کے. نبی فرماتے ہیں ان 70 حصوں میں سب سے چھوٹے والے حصے کا گناہ اتنا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنا. جب چھوٹے حصے کا گناہ اتنا ہے تو اور 69 حصے بڑے 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 بچے، ان کا گناہ کتنا ہوگا؟ اب بتاؤ، یہیں سے توبہ کرو پھر آگے بڑھوں گا. ہاتھ اٹھاؤ. یہ ہاتھ جو ہے نا، جتنے بھی ہمارے آزان اگر ناچنے کے لیے اٹھیں گے نا، بعض مولانا یا بعض شاعر جیسے پاکستان سے نعتیں چلیے نا، وہ نعتیں پڑھتے تو بچے ایسے جھومتے جیسے انہیں مطلب پتہ نہیں ہے، خالی ڈانس کر رہے ہیں. تو یہ ہاتھ بھی تمہارے گواہی دیں گے کہ یہ غلط استعمال ہوا. سمجھ رہے؟ سارے اعضاء گواہی دیں گے. اب اچھے کام کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، توبہ کرنے کے لیے سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ. اور علماء اس لیے اٹھا لیں تاکہ ان کے صدقے میں قبول ہو جائیں. بولو یا اللہ آج کے بعد سود اور بیاس کا کام نہیں کریں گے. بولو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. رکھ لو رکھ لو. اے اللہ انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، بار الہ مولا ان کی توبہ کو قبول فرما لے اور ان کو اس میں اور پکا فرما دے. یہ 2 باتیں ہو گئیں. سبق یاد کرتے چل رہے ہو؟ ایک حدیث ہے، علماء بیٹھے ہیں یہاں پر، اچھے علماء، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ایک حدیث ہے، نبی نے فرمایا تھا اطلب العلم من المہدی الی اللحد. اس کا مطلب یہ ہے علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. اب کون سا مدرسہ ایسا ہے جس میں 60 سال کے لوگ پڑھنے جائیں گے، 50 سال کے جائیں گے، 40 سال کے جائیں گے؟ ہے کوئی مدرسہ ایسا؟ تو کہاں پڑھو گے تم؟ اور نبی نے فرمایا، بیٹا بات مت کرو حضرت، ہاں نبی نے کہا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. کہاں کرو گے؟ یہ جو جلسے ہوتے ہیں نا، بڑی محنت سے چندہ ہوتا ہے. یہ 500 روپے صبح سے شام تک پسینہ نکل جاتا تو ایک آدمی کماتا ہے. کمیٹی والے اکٹھا کرتے ہیں خالی ہڑدنگی کے لیے نہیں. ان جلسوں کو ایک رات کا مدرسہ بنا لیا کرو تاکہ یہاں سے کچھ پڑھ کے جائیں، تاکہ یہاں سے کچھ حاصل کر کے جائیں. قوم کے پیسے کو برباد مت کرنا، ورنہ ان کمیٹی والوں سے بھی ایک ایک روپیے کا حساب ہونا ہے. ایک ایک روپیے کا حساب ہونا. یہ قوم سے چندہ لیا انہوں نے صرف اللہ اور رسول کے ذکر کے نام پر، سمجھے؟ اور اگر ہڑودنگیوں میں گزار دو گے تو ایک ایک روپے کا انہیں بھی حساب دینا پڑے گا. میں کلیئر بولتا ہوں، سمجھ میں؟ علماء بیٹھے ہیں، اگر میں غلط بولوں گا مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، ورنہ ذمہ داری سے بول کے جاؤں گا. سمجھ رہے میری بات؟ تو اب 2 باتیں ہو گئیں. ایک تو جھوٹ والی، اللہ کی لعنت کس پہ پڑتی ہے وہ، اور دوسری کون ایسا بیٹا جو ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا. دونوں باتیں کلیئر ہو گئے. اب تیسری اٹھاتا ہوں، سننا چاہ رہے ہو؟
اب تیسری ایک بات حضرت ایسی بتاتا ہوں تمہیں، ایک آفر نکالتا ہوں قرآن شریف سے، دو یہ کٹھن والی، دو اتنی آسان۔ جیسے تم موبائل سے آفر نکالتے ہو نا، ایسے ہی میں قرآن و حدیث سے ایک آفر نکال کے تمہیں دیتا ہوں، جس میں 1 روپیہ تمہارا نہیں لگے گا، 1 پیسہ نہیں لگے گا۔ تمہیں رات بھر 1 پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے پوری رات مسجد میں قرآن شریف نہیں پڑھنا، بالکل آسان کام، مفتی صاحب ہی نہیں کر پائیں گے، ان پڑھ بھی کر لے گا، جوان بھی کر لیں گے، بوڑھے بھی کر۔ کون سا ایسا کام ہے؟ ایسا کام اتنا کہ اگر تم نے یہ کر دیا جو میں بتا رہا ہوں، اور ایسے ہی نہیں حدیث سے بتاؤں گا، میں نے کہا نہیں حدیث پہ لا کے ٹیکوں گا، کون سا کام بتاؤں گا ابھی، کتنا ثواب۔ اگر کوئی 1000 کونٹل اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کر دے تو کتنا بڑا ثواب ہوگا؟ 1000 نہیں، ہزاروں کونٹل اللہ کی بارگاہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ تمہارے لیے آفر ہے نوجوانوں، اگر اجازت ہو تو بتا دوں، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ سمجھے؟ کچھ ناظموں نے، کچھ مولویوں نے، کچھ شاعروں نے نا شیعوں کی جو لکھی ہوئی تھی حضرت، منقبتیں پڑھ پڑھ کے اور نعتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کا رجحان اس طرف لے آئے ہیں کہ مولا کائنات سب سے افضل و اعلیٰ، جبکہ ہم انہی کی اولاد میں سے، لیکن جو حق بات ہے وہ بتائیں گے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو، اگر پڑھے ہوں تو پتہ چلے خالی موبائل میں دیکھ رہے ہیں، کسی نے یوٹیوب پہ دیکھ لی، کسی نے کائی بھی، اب وہی لا کے جلسے میں ٹھوک دی، انہیں پتہ ہی نہیں۔ اور انہیں بیچاروں کو بھولو بالو کو تو جدھر کو چاہو کدا لو، جدھر کو چاہو نچا لو، جدھر چاہو کر لو، صحیح بتا رہا ہوں میں۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کوئی شیعہ کی ہے یا کس کی ہے یا غیر مقلد کی ہے، جس کو اہل حدیث بولتے ہیں اس کی ہے، کہ پتہ ہی نہیں ہے انہیں۔ وہ بھی پڑھ گیا اور تم بھی، اور ناظم کو تو شعر چاہیے بس، یہ پتہ ہی نہیں ہے، تحقیق ہی نہیں ہے شعر ہے کس کا۔ عقیدہ بناؤ، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا عمل کیا ہے؟ جمعے کے دن نہیں ہے، اذان سے پہلے مسجد میں جاتے ہیں، اتنا بڑا مقام انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ، اور جا کر کے یہ مسجد کو جھاڑتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ پہلے کچی مسجدیں تھی، جھاڑو مار رہے ہیں، پتے گر جاتے تھے، چھپر کے تنکے گر جاتے تھے، دھول آ جاتی تھی، صفیں جھاڑ رہے ہیں، اور جھاڑ کر کے صفوں کو بچھا دیا، نمازیوں کے لیے مسجد تیار کر دی۔ اب صحابہ دیکھ رہا ہے، ایک دن ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے آقا ابو بکر کے ذہن میں کیا چل رہا یہ بتا دیں، ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اب میرے نبی جمعے کے دن ارشاد فرماتے ہیں، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام، میرے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں کلمہ پڑھنے والوں، اگر کوئی جمعے کے دن مسجد کو جھاڑ پہنچ کر کے ادا یعنی نماز سے پہلے مسجد کو نمازیوں کے لیے تیار کر دے گا تو اسے اتنا ثواب ملے گا، اتنا جتنا احد پہاڑ کی برابر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنے نوجوانوں میں کوئی کہہ دے گا کہ میں نے ہاں یہ کام کیا، یہ باتیں تمہیں کہاں ملیں گی؟ نہ تمہارے ابا بتائیں نہ تمہاری اماں بتائیں، جبکہ ان کی ذمہ داری، مگر بیچارے کیا کریں، اماں ابا کو تو خود پتہ نہیں ہے۔ احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، 1 روپیہ نہیں لگا، مگر بعض اتنا سنیچر ہے، جمعے کے دن بھی نا اذان کا انتظار کرتا ہے، اذان ہو رہی ہے پھر بھی مکڑیا رہا، بیوی کہہ رہی ہے نہاتے کیوں نہیں، اذان ہو رہی ہے، تو جو پینٹ کے پیچھے وہ نیکر کا بچہ، چھوٹا سا نیکر کا بچہ جس کو چڈی بولتے ہیں، وہ آنگن میں پہن کے نہانے جا رہا ہے، یہ بے حیا بے شرم۔
ساری باتیں کتابوں سے نہیں، کم سے کم کچھ یہاں سے بھی سوچو. اماں ہے گھر میں، بہن ہے گھر میں، اور بھی گھر میں لیڈیز ہیں کہ نہیں ہے؟ تم ایک 4 انگل کی وہ چڈی پہنے پڑے، اس سے کیا چھپ رہا تمہارا؟ اتنی عقل تو خود بھی رکھتے ہو نا، اتنی یہ تو شرم و حیا غیرت خود بھی ہونی چاہیے. یہی تھوڑی ہے تمہیں چلو اتنا معلوم نہیں ہے مرد کا کہاں سے کہاں تک چھپانا فرض ہے، گھٹنے سے لے کے ناف تک مرد کی سطر عورت ہے، اس کو چھپانا ضروری واجب فرض ہے. اور تم نہ آنگن میں شیمپو پہ شیمپو مار رہا، اور پورے یہاں کی پاؤں دکھ رہے ہیں، میں کیسے بولوں، ساری چیزیں دکھ رہی ہیں، پھر بھی شرم ہویا، غیرت نہیں. نبی فرماتے اگر کوئی جمعے کے دن مسجد کو جھاڑ پونچھ کے صاف کر کے ایک مٹھی کوڑا نکال دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اب مجھے بتاؤ کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں، کسی پیر کی تو ہو سکتی ہے، مگر آمنہ کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی. تمہیں یہ کوئی باتیں بتاتا نہیں، تمہیں کہاں ان باتوں سے مطلب. تمہیں وقت ملے گا تو وہ اپنے ادھر مراد آباد سیٹ کے لڑکوں نے چھوٹی چھوٹی کلپیں بنا لی ہیں، ہنسی مذاق ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہیں، پیشاب اور لیٹرین کی جگہ کے نام کھل کھل کے لے رہے ہیں، اور اس کو ہماری بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں، تم بھی دیکھ رہے ہو، ٹھٹے مار رہے ہو، ہنسی مذاق کر رہے ہو، موبائل میں دیکھ کے اپنی زندگی کاٹ نہیں رہے ہو، برباد کر رہے ہو. انہیں پیسہ مل لیا، اب تو گالیوں کے پیسے مل رہے ہیں لوگوں کو، گالیوں کے، گالی بھر رہا ہے لڑکے، اور کہتے ہیں یار یہ بڑا فیمس ہو گیا، یوٹیوبر ہے، یہ بڑا مشہور ہو گیا. دیکھ قبر میں جب جائے گا نا تو قبر میں بھی تو بہت مشہور ہو جائے گا، اتنا مارا جائے گا، اتنا مارا جائے گا کہ دھمال مچا دیا جائے گا. تیری ہڈی چون چون بولیں گی چورا ہو جائے گا، ادھر کی پسلی ادھر مل جائے گی، ادھر کی پسلی ادھر مل جائے گی، اور جب گرج مارا جائے گا نا تو 70 میل زمین کے اندر دھستا ہوا نظر آئے گا، تب تیرا یوٹیوبر نکلے گا. دیکھ، ارے اچھی بات نہیں ڈال سکتے، کوئی حدیث نہیں ڈال سکتے، کوئی قرآن کی آیت کا ٹکڑا نہیں ڈال سکتے، کوئی ایسی بات نہیں ڈال سکتے. یہ لوگ پھر بھی بہتر ہیں، حالانکہ میں تصویر کا یا اس کے جواز کا قائل نہیں ہوں، یہ بھی یاد رکھیو. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، مگر پھر بھی یہ لوگ ان تمام خرافاتوں سے بچ کے تقریریں ڈالتے ہیں، نعتیں ڈالتے ہیں. لیکن سنو، میں جو بتا رہا تھا یہ تمہارے لیے آفر ہے، کوئی روپیہ ملا، پیسہ ملا. ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ یا تو مدرسے کے بچے صفائی کریں گے، یا پھر امام صاحب کریں گے، یا پھر مؤذن کرے گا. سمجھے؟ یا مؤذن کرے گا صاحب، یا امام صاحب، یا پھر مدرسے کے بچے. اور صدر صاحب کو تو پوچھو ہی مت، اللہ نے انہیں صدر بنا دیا، سیکریٹری بنا دیا. جمعے کے دن جائے گا، کمر پہ ہاتھ رکھے گا، ایسے کرے گا اور کہے گا امام صاحب تمہیں یہ جالا دکھائی نہیں دے رہا؟ اچھا، تو صاف کر دیتا تو مر جاتا کیا؟ تیرا مرتبہ تو صدر ہو گیا، تیرا مقام کیا حضرت علی سے زیادہ ہو گیا؟ انہوں نے تو جھاڑو ماری ہے. تیرا مقام حضرت عمر سے زیادہ ہو گیا، حضرت عثمان غنی اور حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ ہو گیا؟ یا تیرے گودام نیکیوں سے بھرے پڑے، تجھے اب نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں؟ ایسی صدارت میں لگ جائے آگ جس سے غرور پیدا ہو جائے، جس سے غرور پیدا ہو جائے. ایسے روپیے میں بھی آگ لگ جائے جس سے تکبر پیدا ہو جائے. ایک جگہ میں نے پڑھا کتاب میں، کتاب کا نام یاد نہیں رہا مجھے، لیکن بات اچھی لگی تو اصلاح کے طور پہ کہہ دیتا ہوں. جو ملک الموت ہے نا، روح قبض کرتے ہیں، ان سے پوچھا اللہ نے ایک مرتبہ کہ تم لوگوں کی روح قبض کرتے ہو، تجھے کبھی ایسا حادثہ، کبھی ایسا واقعہ آیا کہ جس سے تجھے رحم آیا ہو اس کی روح قبض کرتے ہوئے؟ کہا ہاں مولا آیا تھا. کہا کیا؟ کہا ایک عورت اپنے بچے کو جنم دینے والی تھی، اس کا گھر ندی کے کنارے پر تھا، پانی بہت زیادہ آیا ہوا تھا، اتنے میں اس کا گھر ڈھہ گیا اور وہ عورت ایک تختے پر آ گئی. اس نے پانی کے ہی اندر، سن لیے بات، پانی کے اندر، اس نے پانی کے اندر جنم دے دیا بچے کو تختے پر. اور جنم دیتے ہی اللہ تو نے مجھے حکم دے دیا
کہ اس عورت کی تو نے حکم دیا تھا اس عورت کی روح قبض کر لو۔ اب میں سوچنے لگا یہ بچہ یہ تو پانی میں کوئی اور بھی نہیں، کیسے کیا ہوگا؟ مگر میں تیرے حکم کے تابع ہوں۔ کہا اللہ میں نے روح قبض کی مگر مجھے رحم آیا، اس کی ماں کی روح قبض کر لی۔ کہا مولا اس بچے کا کیا ہوا؟ پتہ نہیں، پھر پتہ نہیں بیچارہ کیسے کیا ہوا، کہاں ہے کہاں نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے اسے اتنی دولت دی، اتنی نعمت دی، اس بنا پر اتنی دولت دی، اتنی نعمت دی، اتنا روپیہ دیا، اتنا پیسہ دیا، مگر پھر بھی وہ غرور کرنے لگا، تکبر کرنے لگا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو خدا کہلانے لگا، اور اس نے دنیائی پہ اپنی جنت بنا لی، اور وہ اپنی جنت کو دیکھ بھی نہیں پایا۔ اسی کا نام قارون ہے۔ قارون کا نام سنا ہوگا، اسی کا نام کیا ہے؟ قارون نے جنت بنوائی، دیکھنے جا رہا تھا، اللہ نے کہا دیکھنے سے پہلے اس کی روح قبض کر لے۔ کہا ملک الموت سے کہا بتاؤ تم نے جس کی روح قبض کی تھی قارون کی، کہا یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں پانی میں مر گئی تھی۔ اللہ انعام دیتا ہے، دعا کیا کرو نا اللہ ہمیں اچھی دولت دے۔ بعض دولت گمراہیت کی طرف لے جاتی ہے، اور شہرت بھی، سمجھے یہ دو چیزیں بڑی دشمن ہیں۔ دعا کیا کرو اللہ عثمان غنی جیسی دولت سے مالا مال فرمائے، حسنین کریمین جیسی شہرت سے نواز دے، ایسی دعا کیا کرو۔ تو بات یہ چل رہی تھی، اب ذرا سنو، صدر ہو گئے، کہنے لگے امام صاحب تمہیں دکھ نہیں رہا ہوگا؟ اچھا نماز میں کہے گا پیچھے اس امام کے، اور اب نوکر بنا لیا تو انہوں سے، اور پھر تمہارے کپڑے خراب ہو جاتے، تم صدر بن گئے ہو، تو تمہارا اتنا اونچا مقام، میرے نبی نے تو مسجد میں جھاڑو ماری ہے۔ ایک بات اور بتاؤں، غوث پاک کا ذکر آ رہا تو اس کے ضمن میں ایک بات بتا دوں۔ سیدنا عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں حضرت غوث پاک کی وہ بارگاہ ہے جہاں پہ لوگ خدمت کرتے کرتے جھاڑو مارتے مارتے ولی ہو گئے۔ تو ایک مولانا نے اس پہ اعتراض اٹھایا، یار لو نہ نماز کا ذکر کیا انہوں نے، نہ حج کا ذکر کیا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، کوئی ایسا ذکر نہیں کیا، غوث پاک کی بارگاہ میں خدمت کرتے کرتے جھاڑو مارتے مارتے ولی ہو گئے۔ تو میں نے جواب دیا تھا، میں نے کہا سنو، غوث پاک کا یہ کمال ہے، وہ تو جھاڑو مارنے والا ہے، اگر غوث پاک کی نظر چور پہ پڑ جائے تو وہ بھی ولی ہو جاتا ہے۔ بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب دال جو ہے ولی کے قسم ہے، بولو ہوا نہیں ہوا ہے؟ تو یار چور سے تو جھاڑو مارنے والے کا مقام پھر بھی اونچا ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ غوث پاک کی بارگاہ میں، حضرت سیرت غوث پاک پڑھیں گے تو اس میں ملے گا، غوث پاک کی بارگاہ میں الگ الگ خدمتیں تھیں۔ کسی کو یہ کہہ دیا تھا کہ تم برتن دھویا کرو گے، کسی کو یہ خدمت دے دی کہ تم مہمانوں کو، آنے والے جانے والوں کا استقبال، انہیں بٹھا لو گے، کسی کو یہ کہہ دیا انہیں کھانا کھلاؤ گے، کسی کو یہ کہہ دیا انہیں پانی پلاؤ گے، کسی کو یہ بتا دیا کہ تم جوتے چپل سنبھالو گے۔ پوری خانقاہ کا نظام، جیسے مدرسے کے بچوں کی استاد باری لگا دیتے ہیں کہ تمہارا یہ تمہارا یہ تمہارا یہ تمہارا، ہوتا نہیں ہوتا، باری لگاتے ہیں، ایسے ہی سارا نظام بنا دیا۔ تو اس میں جو تھے جن کو یہ دیا تھا، بڑے پیر نے لوٹا دے دیا تھا اور کہا تھا لو تم مہمانوں کا وضو بنوانا، پانی پلانا اسی لوٹے سے۔ تو اب لوگ ان کا نام بھول گئے، اتنا کام کرا انہوں نے، نام بھول گئے، جو بھی ہے او لوٹے والے بابا، او لوٹے والے بابا، او لوٹے والے بابا۔ انہیں کیا کہنے لگے؟ کیا کہنے لگے انہیں؟ لیکن ان کا نام کیا آتا ہے سیرت میں؟ سیرت غوث پاک جو کتاب، اس میں نام کیا تھا؟ شیخ احمد، اس میں لکھا ہوا البرقی، مگر میں پڑھتا ہوں اس کو الابریقی۔ ابریق مانے لوٹے کے آتے ہیں عربی میں، اور وہ لوٹے والے بابا تھے، لوٹے والے بابا اس کی نسبت سے۔ چلو بہرحال میں نے دونوں بتا دیے، کہیں پڑھ لو تو یہ کہہ دو کہ یار اس میں البرقی لکھو، ابریقی کیوں بتا گئے؟
ایسے بھی ہوتا ہے نا. اب ذرا سنو لوٹے والے بابا ایک دن مایوس بیٹھے تھے, جوتی چپل ٹھکانے لگانے والے وہ بھی آ گئے. بولے کیوں, کیا بیٹھے؟ بولے یار دیکھو نا, وہ چور آیا تھا, بڑے پیر نے اس کو ولی بنا دیا, وہ لنگڑا تو وہ آیا تھا وہ ٹھیک ہو گیا, کسی کو ولی کسی کو کچھ, سب اونچے اونچے مقام پہ فائز ہو گئے. ہمیں اتنے دن کام کرتے ہوئے ہو گیا, لوٹے ہی لوٹے لوٹے ہی لوٹا, ہمیں تو ابھی تک کچھ ولایت ملی نہیں, ہم تو ولی ہوئے نہیں ہیں. بولے تھک گئے یار, ایسا کرو 2-3 دن کے لیے دماغ ذرا بدل لو, کہیں نہ کہیں گھوم کے آتے ہیں, پھر اس کے بعد کام کریں گے. بولے ٹھیک ہے. اب یہ اس چکر میں تھے, مگر صبح کو بڑے پیر کی بارگاہ میں 2 اللہ والے آئے, اور جیسے ہی اللہ والے آئے, خوبصورت چہرے والے, بڑے پیر سے کہنے لگے ہمیں کام بتایا جائے. تو بڑے پیر بولے نہیں, تمہیں 3 دن پہلے سفر کرنا ہے کعبے کی طرف کو, مغرب کو. کیا کرنا ہے بولو؟ سفر کرنا ہے. وہ لوٹے والے بابا سن رہے تھے, اور جیسے ہی لوٹے والے بابا سن رہے تھے وہ آ گئے ان دونوں کے پاس. بولے اللہ والو صبح کو جاؤ گے, مجھے بھی لے چلیو, میں بھی چلوں گا. بولے تم کون ہو, ہم تمہیں کیوں لے جائیں؟ بولے لے چلیو نا, خوشامد درآمد کی. بولے چل ٹھیک ہے چلیو. چلے گئے. 1 دن ہو گیا جب چلتے رہے, چلتے چلتے, شام کو انہیں لگی بھوک لوٹے والے بابا کو. اب جب بھوک لگی تو یہ کہنے لگے کہ مجھے کھانا چاہیے, مجھے تو بھوک لگ رہی ہے, تمہاری آنتیں کیسی ہیں یار, کھانا کھلاؤ. ان دونوں ولیوں میں سے ایک نے دعا کی, اے اللہ دسترخوان کھانے کا بھیج دے. دسترخوان آ گیا, تینوں نے بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر کے کھانا کھا لیا. دوسرے دن پھر یہی نمبر, پھر یہ لوٹے والے بابا بولے مجھے بھوک لگ رہی ہے, کھانا کھلاؤ. پھر دوسرے اللہ کے ولی نے دعا کی, دسترخوان آ گیا, کھانا کھا لیا. اب جب تیسرا نمبر آیا, پھر لوٹے والے بابا بولے مجھے بھوک لگ رہی ہے. اب وہ دونوں بولے سنو, پہلے انہوں نے دعا کی, پھر میں نے دعا کی, اب تیسرا کون ہے؟ بولے میں. تو بولے تمہاری باری ہے, اب تم منگاؤ کھانا. اب لوٹے والے بابا چکر میں پڑ گئے. بولے یار یہ تو ولی ہے, میں کیسے منگاؤں گا کھانا؟ مگر تھے بہت چالاک, انہوں نے سوچا اس نے کسی ولی کا واسطہ دیا ہوگا. تو کہنے لگے دعا تو کروں گا, مگر تمہارے دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کروں گا. بولے ٹھیک ہے. اب دونوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھائے, آنکھوں میں آنسو, کہے اللہ تو تو میرے حالات جانتے ہیں, میں کتنا بیکار انسان ہوں. کہنے لگے یا اللہ یہ جو میری دینی طرف کھڑے نا, دینی طرف, انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا ان کے صدقے میں کھانا بھیج دیا. اب پھر تھوڑی دیر رو, بولے اللہ یہ بائیں طرف جو کھڑے, انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے. اور جب دعا کری ہے تو آسمان سے 2 دسترخوان آ گئے. کتنے آ گئے؟ اب تو یہ بڑے چکر میں پڑ گئے. وہ دونوں بولے کھانا بعد میں کھایا جائے گا, یہ بتاؤ ہم نے دعا کی تو 1, تم نے دعا کی تو 2, یہ معاملہ کیا ہے؟ تم نے کون سے ولی کا واسطہ دیا بتاؤ. اب پھر یہ پھنس گئے, نام تو انہیں معلوم تھا ہی نہیں کہ کس ولی کا واسطہ. مگر چالاک بہت سے کہنے لگے ہاں میں بتاتا ہوں, یہ بتاؤ پہلے دعا کس نے کی؟ بولے ہم نے. تو کہا پہلے نام کون بتائے گا؟ تم. بعد میں بتاؤں گا. سوچا جب نام ہو جائے گا تو میں ہی بتا ہی دوں گا. مگر انہوں نے کہا ہاں ہم بتاتے ہیں, ہمیں جب آپ کو بھوک لگی تو ہم نے سوچا اگر امام حسین کا واسطہ دے تو بہت بڑا, حضرت علی کا واسطہ دے بہت بڑا, غوث پاک کا واسطہ دے تو بہت بڑا گئے. ہم نے سوچا غوث پاک کی نظر کرم اگر چور پہ پڑتی ہے تو ولی بنا دیتی ہے. غوث پاک کی خانقاہ میں ایک لوٹے والے بابا ہیں, وہ روزانہ لوٹے سے پانی پلاتے ہیں, ہم نے انہی کا واسطہ دیا تھا, انہی کا واسطہ دیا تھا, انہی کے واسطے سے دسترخوان کھانے کا آ گیا. اب لوٹے والے بابا چکر میں بولے وہ تو میں ہی ہوں, انہوں نے میرے ہی واسطے دیا تھا, میں اتنا قابل ہو گیا. سمجھ رہے نہیں؟ کہا میرا واسطہ. مگر کیا پتا تھا غوث پاک دل کے حالات جانتے ہیں. غوث پاک نے خود کہا میں کہیں ہوں, میرا مرید کہیں ہو, اور پکارے تو میں پہنچ جاتا ہوں مدد کے لیے. کہا کس کا واسطہ دیا؟
کہا لوٹے والے بابا کا بادشاہ واسطہ دیا. تو پھر انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے لوٹے والے بابا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے. ہماری آرزو ہے کہ ہم لوٹے والے بابا کا ایک مرتبہ دیدار ضرور کریں گے. اب یہ لوٹے والے بابا رونے لگے, کہنے لگے واہ میرے غوث, مجھے پتا بھی نہیں تھا مگر کتنا کمال کا بنا دیا, آپ کی نظریں پڑی میں کتنے کام کا ہو گیا. وہ کہنے لگے رو کیوں رہے ہو, تم بتاؤ تم نے کس ولی کا واسطہ دیا؟ تو وہ کہنے لگے تم نے لوٹے والے بابا کو نہیں دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا دیکھنا چاہتے ہیں. وہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں غوث پاک کی بارگاہ میں لوٹے سے جو پانی پلاتا ہے وضو بناتا ہے میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے, میں ہی گناہگار ہوں. ان دونوں ولیوں نے ہاتھ چوما. ادھر انہوں نے رو کر کے کہا غوث پاک مجھے معاف کر دو, اور واپس غوث پاک کی خانقاہ میں آ جا. نعرہ تکبیر, نعرہ صلات, نعرہ گوش. اعلی حضرت کیا بولے؟ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوا تیرا. کیا دبے جس پہ غمایت کا ہو پنجا تیرا, شیری کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد. جب میں بغداد شریف گیا نا غوث پاک کے مزار شریف, مجھے اتنی باتیں یاد ہے, میں ان کو بتائی. غوث پاک نے کہا کوئی میرے مدرسہ نا, غوث پاک کا مدرسہ, کہ میرے مدرسے سے ایمان والا اچھی نیت سے دیکھتا ہوا مدرسے سے گزر جائے نا تو وہ جنتی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لنگر شریف وہاں پہ ہم خود گئے, آج بھی لنگر بنتا ہے آج بھی. تو بہت سارے لوگ وہ مجھے جانتے تھے نا, لڑکے بہت اکٹھے ہو گئے. پھر تو اپنے علاقے کے جو گئے ہوئے تھے, جو بمبئی اور سب, پھر انہوں نے مجھے سرچ کیا, دیکھا موبائل پہ, تو سب میرے ساتھ ہو گئے. تو وہ لالا ارے میں نے کہا غوث پاک کی بارگاہ یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہے, ہم تم سے بھی گئے گزرے, یہاں نوکر ہیں, سمجھے. میں نے کہا تو وہاں بیٹھ رہے تھے نا, تو میرا کپڑا تھا, کالا رومال ڈالا ہوتا ہے میں حضرت سید صاحب, تو میں نے کالے رومال سے اپنی وہیں جھاڑو ماری تھی, سمجھے. اور مجھے آنسو نکل رہے تھے. میں نے کہا یار وہ باتیں یاد آ رہی تھی کہ یہاں پہ بیٹھنے والا کتا بھی شیر کو مار کے چلا گیا. اعلیٰ حضرت نے جو کہا نا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اللہ. پھر ہم صبح صبح فجر کی نماز پڑھنے دریا دجلہ کنارے ٹہلنے گئے, تو میں وہ جگہ دیکھ رہا تھا یار, میں کہہ رہا تھا جو میں نے پڑھا ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے, ڈھونڈ رہے تھے کہاں ہے کہاں. تو وہ جگہ, وہ بولے لڑکے بولے حضرت کیا ڈھونڈ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا یار ایک اللہ کے ولی یہاں پہ جن کے مزار پہ ہمیں جانا ہے, انہوں نے یہاں پہ جنت کی پلاٹنگ کی ہے. کیا کی ہے؟ جنت کی پلاٹنگ. جنت کی پلاٹنگ کی ہے. اچھا جنت کی پلاٹنگ کیا کی ہے؟ انہوں نے دریا دجلہ کے کنارے نا مٹی کے ایسے سے گھر بنائے, خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں. ان اللہ کے ولی کا نام بتاؤں, ان کا نام ہے حضرت بہلول دانا. کیا نام ہے؟ بہلول دانا. ان کے مزار بھی وہیں آگے, اور زبیدہ کا مزار بھی وہیں ہے. تو خلیفہ ہارون رشید جا رہے تھے, ہاں ٹھیک ہے, خلیفہ ہارون رشید جا رہے تھے, گزر رہے تھے اپنے سپاہیوں کے ساتھ. کہنے لگے بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ ان کو کچھ لوگ دیوانہ سمجھتے تھے, کچھ دانا سمجھتے تھے. دانا سمجھ رہے, کچھ دیوانہ سمجھتے تھے, کچھ دانا. کہہ رہے بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ بولے جنت میں مکان بیچ رہے ہوں. بولے کتنے کا؟ بولے 10 روپے کا.
یہ ہنس کے چل دیے، بولے یار میں تمہیں بہلول دانا سمجھتے تھے مگر دیوانے ہی نکلے تم، اور چلے گئے۔ پیچھے سے ان کی بیوی آ رہی تھی، بیوی کا نام زبیدہ تھا، خلیفہ ہارون رشید کی۔ وہ آئی بعد میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ، کہا بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں مکان بیچ رہے ہوں۔ خاتون، کہا کتنے کا؟ کہا 10 روپے۔ انہوں نے 10 روپے نکال کے دیے، کہا لو ایک مکان مجھے دے دو۔ کہا ٹھیک ہے، کون سا لوگی؟ تو بولی یہ والا۔ انہوں نے لکھ دیا یہ مکان زبیدہ کے نام بہلول دانا کی طرف سے، چلے گئے۔ خیر اب رات کو جب سوئے خلیفہ ہارون رشید تو کیا دیکھتے ہیں کہ یار ایک نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، اس کے پاس بڑے بڑے خوبصورت فرشتے تھے نا، بڑے بڑے خوبصورت کھڑے ہیں۔ کہا یہ اتنا شاندار محل اور یہ سب کیا ہے؟ تو بولے یہ جنت ہے۔ ارے بولے جنت ہے؟ بولے قریب چل کے جب دیکھا تو ایک مکان پہ لکھا ہوا تھا یہ مکان زبیدہ کے نام بہلول دانا کی طرف سے۔ ارے بولے یہ مکان کیسا؟ بولے یہ زبیدہ کے نام بہلول دانا نے کر دیا۔ تو بولے ہماری بیوی ہم دیکھ کے آتے ہیں مکان کا۔ بولے نہیں وہ دنیا ہی پہ ہوگا۔ اسی کھینچا تانی میں آنکھ کھل گئی۔ اب تو بڑے پریشانی ہے، بولے یار خرید ہی لیتے ہم، اچھے رہتے خرید لیتے۔ اب صبح ہی اپنے آدمیوں کو دوڑا دیا ڈھونڈو بہلول دانا کا، تو اس پار پھر مکان بنائے پڑے۔ بولے مکان لے لو جنت میں مکان۔ اب یہ پہنچ گئے، ذرا پیسے اسے ڈال گئے، بولے 4-5 خرید لوں گا۔ پہنچے، بولے بہلول دانا کیا کر رہے ہیں؟ بولے مکان بیچ رہا ہوں۔ بولے کتنے میں؟ تو بہلول دانا بولے بادشاہ آپ کی آدھی بادشاہت میں ایک چھوٹا والا مکان۔ بولے کیا یار پلاٹنگ اتنی مہنگی ہو گئی، کل 10 روپے میں اور آج آدھی بادشاہ۔ تو بہلول دانا کیا بولے؟ بہلول دانا کہنے لگے خلیفہ ہارون رشید کل بغیر دیکھے کا سودا تھا اور رات دیکھ کے آیا تو اب سودا کر رہے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ والے۔ بہرحال غوث پاک کی بات چلی تھی۔ اب وہ آئے لوٹ کے لوٹے والے بابا بڑے پیر کی بارگاہ۔ بڑے پیر مسکرا کے بولے ہاں شیخ احمد البرقی البریقی، شیخ احمد اب تو پتہ چل گیا تم کون سے مقام پہ ہو۔ لے بڑے پیر صاحب یہاں بتا رہے، کہہ رہے اب تو پتہ چل گیا۔ اللہ، تو بات یہ کہی تھی میں نے نا، غوث پاک کی بارگاہ میں خدمت کرنے والے چاہے جھاڑو مارنے والا ہو، اگر نظر کرم ہو جاتی ہے تو وہ بھی ولی ہو جاتا ہے۔ یہ غوث پاک 15 سال کی ہر رات میں ایک پاؤں سے کھڑے ہو کر کے فجر کے ٹائم تک قرآن شریف پڑھنے والی ذات کا نام عبد القادر جیلانی تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 25 سال جنگل کی گھاس اور پتے کھانے والی ذات کا نام غوث پاک عبد القادر جیلانی تھا۔ آج تم کسی پیر کسی مولانا کو بلا لیو اور چٹنی روٹی یا دال پال ایسے ہلکی رکھ دیو تو منہ ٹیڑھا کر لے گئی۔ سے بتا رہے ہو میں، منہ ٹیڑھا کر، تھوڑے خالی چارپائی پہ لٹا دیو اسے، منہ ٹیڑھا، کہا میری حیثیت اتنی ہے بے عزتی کر رہا تو میری؟ اچھا تیری حیثیت بڑے پیر صاحب سے زیادہ؟ اسی وجہ سے لوگ پیر جو ہے نا مرید بناتے تو پہلے مکان دیکھتے کیسا مکان ہے، پھر پوچھیں گے بیٹا تم کاروبار کیا کر رہے ہو؟ اگر یہ کہہ دینا میں مزدوری کر رہا ہوں اور الٹے سیدھے کام بھی کر لیتا ہوں تو اسے مرید نہیں بنائے گا، اس نیت سے کہ اس کو میں قریب کر لوں اور اپنا اثر اس پہ ڈال کے اس کے سارے گناہوں سے توبہ کرا لوں گا اور اسے دعا کرا کے نیک اور حلال کمائی سے یہ غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، اسے وہ راستے بتاؤں گا۔ اس نیت سے نہیں کرے گا، اس نیت سے مرید کرتا ہے کہ مجھے گاڑی لینے مراد آباد پہنچے گی، ایسا مرید بناؤں گا میں، اور دونوں مارے جائیں گے، ایسا پیر بھی ایسا مرید بھی۔ بالکل ناٹک بنا لیا۔ چلو دو باتیں وہ تھی اور ایک بات اب یہ ہوئی۔ اب پھر میں ایک بات کانٹے کی بتا رہا ہوں، قرآن پہ لا کے ٹیکوں گا یا حدیث پہ؟ توجہ رکھنا، اس طرف سے اچھا تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ ختم کروں یا بولوں؟ بولتا الحمدللہ۔ اس طرف سے لے کر کے یہاں تک حضرت، اگر کوئی شخص ایسا ہو کسی کا مرغا مر جائے اور وہ آڑ میں جا کے مرے ہوئے مرغے کو کھا لے، کسی کا بکرا مر جائے مرے ہوئے بکرے کو کھا لے،
مسلمان کی بات کر رہا ہوں. کسی کا کوئی جانور جو حلال ہے اس کو ذبح کر کے کھانا، بیل، گائے وغیرہ، بکری، اگر وہ مر جائے اور وہ مرے ہوئے مردار اس کو کھائے گا کوئی؟ اور ایک شخص اتنا برا ہے حضرت، اتنا خراب ہے سید صاحب قبلہ، یار کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے، اس کی بیوی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، قرآن خوانی مدرسے سے بلا کے بچوں سے کراتا، دعائیں مانگتا ہے، ماں اس کی تڑپ رہی ہے، میری بیٹی رہ گئی اور میرا بیٹا چلا گیا، یہ ساری دعائیں، مگر یہ سگا بھائی آئے اور اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے. اس سے ذلیل اور اس سے برا کوئی ہو سکتا تمہاری نظر میں؟ بتاؤ. یہ بھائی کہلانے کا حقدار ہے؟ بھائی تو بھائی، انسان کہلانے کا حقدار نہیں. ارے کوئی اگر ایسا تمہیں مل جائے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، بتاؤ اس سے رشتہ داری کرو گے؟ ہاں یا نہ بولو یار. نہیں. اس سے دوستی کرو گے؟ نہیں. گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ گے؟ اور اگر تم ہو تو توبہ کرو گے؟ بولو بولو. 50% لوگ ہیں، وہ تو 5 تھے اب 50 ہیں جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا. آپ کہو گے یار کون سے مولانا کو بٹھا دیا، یہ تو بڑے اندر سے نکال کے لا رہے ہیں. دکھ ہوتا ہے یار. میں ادھر اڑیسہ ادھر سب میں جب پروگرام میں جاتا ہوں حضرت، بعض جلسے کو سید صاحب اتنا خراب کر دیتے ہیں، ایسا ایسا شاعر، ایسا ایسا مولانا، کوئی ایک کام کی بات نہیں، اور بچے کھڑے ہو کے اور یوں ایسے کر پوری قوم کا پیسہ برباد کر دیا. دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. اس لیے میں ساری چیزیں سوچ سوچ کے جو حدیث اور قرآن کی پڑھتا ہوں نا، تم پہ فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں لالا کہ اگر میرے ایک بھائی نے، 2 بھائی، 10 بھائی نے اگر توبہ کر لی نا تو میرا نذرانہ وصول ہو گیا. یار میں نرا پیسوں پہ ہی تھوڑی رہوں گا. تم نے مجھے بلایا، تقریر کرا رہے ہو نا، تو اس کے تو تم مجھے پیسے دے رہے ہو، مگر جو باتیں ایسی ہوں گی اور عمل میں تم لاؤ گے تو میری بھی تو زندگی ہے نا، مجھے بھی تو کچھ آخرت بنانی ہے یا نہیں بنانی ہے؟ بولو بنانی ہے نہیں بنانی، تو میرا بھی تو حق ہے. اس نیت سے بتاتا ہوں، اس نیت سے نہیں. اگر میں چاہوں تو ہر 2 منٹ پہ تم کود کود کے نعرہ بھی لگاؤ گے، مگر مجھے نہیں چاہیے. مجھے وہ چاہیے جو یہاں سے جائے آنکھ میں آنسو اور توبہ کرتا ہوا جائے، توبہ کرتا ہوا. اب ذرا سنو، کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ 50%. اور عورتوں میں 80%. اور تم میں نہیں، اب مولاناؤں میں بھی وہ ہو گئے. مولانا بھی تو انسانوں میں ہی ہیں، مولانا بھی ہو گئے. وہ بتاؤں کون ہے؟ کھولوں. آپ کہو گے یار ہماری حضرت سے ملاقات پہ انہیں کیسے پتا چلا 50%؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، تم بھی قرآن پڑھا کرو. فجر کی نماز پڑھ کے پاؤ سفارہ پڑھ کے آیا کرو، آدھا سفارہ پڑھ لیا کرو. جب تک تمہاری بہو بیٹی گھر میں چائے بنا رہی ہے، جب تک تم تسبیح پڑھتے رہو، کلمہ پڑھتے رہو، پھر سمجھے چاشت کی نماز پڑھ کے شاخ کی آ جاؤ، چاشت کی نماز پڑھ کے. سمجھ رہے میری بات؟ مگر کہاں. لیکن سنو، کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ اب میں کسی کتاب سے بتاؤں تو یہ کہیں گے میں وہ کتاب نہیں مانتا، وہ میں نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا. مگر ایسی کتاب سے بتاؤں گا کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں یہ نہیں مانتا. اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں یہ کتاب نہیں مانتا تو اس کا ایمان صحیح نہیں. وہ کتاب ہے قرآن پاک. اور اگر غلط ہو نا تب تو موبائل کا دور ہے، جا کے دیکھ لیو گھر پہ، بلا لیو مجھے، بھرے مجمع میں توبہ کروں گا. اور ابھی اتنے علماء غلط بولوں گا تو مجھے ابھی پکڑ لیں گے تاکہ میری اصلاح ہو جائے، ورنہ تمہیں ماننی پڑے گی. آیت بھی پڑھوں گا، بھی آیت بھی پڑھوں گا. یہاں کے ماشاءاللہ پیپلز تھانے کا ایک دور رہا، یہاں کے حافظ بڑے مضبوط رہے. جامع مسجد میں وہ نابینا حافظ صاحب تھے، حافظ طفیل ہے نا، ان کا ریکارڈ رہا پڑھانے کا. جی جی. یہ کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں چھپکلی کا واقعہ سنا دیو. پہلے سانپوں سے تو بچ لو. ہمارے بزرگ کہہ رہے خالو والی بہت بڑھیا.
آجا چلو توجہ نا میری طرف، لو پکڑ لو یہ، مجھے یاد دلا دیو بھول جاؤں تو وہ کیا یاد دلائے گا، وہ تو خود 1 سے 2 بنانے کے چکر میں رہتا ہے۔ تمہاری بھی ہوگی نعت شریف، ہوگی نا انشاءاللہ۔ بیچارہ پتہ نہیں یار کون کس دل سے آئے، کبھی کسی کو حقیر مت جانو، ہے نہیں، پتہ نہیں کون سی گدڑی میں لال ہو، کوئی پتہ نہیں، مگر تم بھی کارنامے اچھے رکھیو بیٹا۔ ہاں ایک آدھ 2 شکایتیں ملی ہیں تمہاری، اب شکایت تو نہیں ملنے چاہیے، ہاں انشاءاللہ۔ چلو کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا آپ کسی کتاب کی مولانا سے نہیں، جبکہ مولانا کی کتاب بھی حق ہوتی ہیں، مگر اختلاف تو لوگ کر لیتے ہیں، قرآن میں اختلاف نہیں۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ بتاؤ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ اب تمہیں اتنا یاد نہیں ہوگا کیوں تم موبائل میں زیادہ لگے ہوئے ہو، مگر پھر بھی ابھی اتنے نہیں بگڑے ہو، بھلے یاد نہ ہو لیکن یہ تو پتہ ہوگا کہ یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حافظ طفیل صاحب بھی ہیں، حافظ طفیل صاحب ہیں ابھی، ارے انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے شاگرد